ہم لوگ آئے دن اخبارات میں کچھ ایسی چیزیں پڑھتے ہیں کہ جس کو سن کے تھوڑا سا چونک جاتے ہیں کہ ارے یہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا. تو جانا پڑتا ہے ڈیٹیل میں، پھر سوالات کرنے پڑتے ہیں لوگوں سے، کچھ ریسرچ کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ تو سنا نہیں تھا، یہ بات تو ہضم ہی نہیں ہو رہی، یہ کیسے. تو گزشتہ دنوں ایک خبر نظر سے گزری کہ پاکستان کے صوبے سندھ کی ہائی کورٹ میں انڈیا سے آئے ہوئے کچھ سٹیزنز نے کیس داخل کیا کہ وی آر پاکستانی، ہم تو پاکستانی ہیں اور ہم جوناگڑھ کے ہیں، اور پاکستان کے سسٹم میں، آئین میں ہے کہ جوناگڑھ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، تو ہمیں پاکستان میں ایکسیپٹ کیا جائے. پھر میں نے اس کی ڈیٹیل پڑھی اور پھر وکیل نے کیا کہا، جج نے کیا کہا، کیا کیسے، تو کافی کچھ انٹرسٹنگ ہے اور اس کے نتیجے میں تھوڑی سی مجھے معلومات ملی، اور وہ معلومات میں اس سے آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد کی جنریشن کو اور زیادہ شوق ہو سکتا ہے کہ ہم سے جو بڑے ہیں انہیں آلریڈی پتہ ہو، لیکن پھر بھی میرے لیے تھوڑی سی حیرت کی بات تھی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ جوناگڑھ ہندوستان میں ہے اور جوناگڑھ کے لوگ جو ہیں وہ بس وزٹ پہ آتے ہوں گے، چلے جاتے ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا باتیں ہوئی. خبر کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس صلاح الدین پنہور اور جسٹس شمس الدین عباسی پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ کے سامنے ایک ایسی اپلیکیشن آئی جس میں جوناگڑھ کے ایک رہائشی نے پاکستان کی سٹیزن شپ نہ ملنے کی شکایت کی تھی. درخواست گزار چھوٹو میاں کے مطابق ان کا جو خاندان تھا وہ لوگ 4 افراد پر مشتمل تھے اور وہ سن 2007 میں پاکستان آ گئے تھے، اور اس کے بعد سے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لیکن انہیں پاکستانی سٹیزن شپ نہیں دی گئی. درخواست میں یہ لکھا گیا کہ جوناگڑھ کے نواب نے جب پاکستان سے ایفیلیشن کر لیا تھا تو جوناگڑھ کے جو بھی رہائشی ہیں وہ پاکستانی شہری ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. بتایا جا رہا ہے کہ 1947 کے جب تقسیم کا وقت آیا تھا اس وقت انڈو پاک میں ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جہاں نوابوں کی حکومتیں تھیں. ایسی ایک چھوٹی سی ریاست گجرات کے بالکل جنوب مغربی ساحلی خطے میں تھی اور اس کا نام ابھی بھی ہے، اور اس کا نام جوناگڑھ تھا. اس وقت وہاں پر 80% سے زیادہ ہندو آبادی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے وہاں کے نواب نے اس کو پاکستان میں ضم کر دیا. بڑا عجیب فیصلہ لگتا ہے. بتایا گیا کہ آزادی جب ہوئی پاکستان کی اور ہندوستان کی تو آزادی کے کچھ مہینے کے بعد اس ریاست کو آفیشلی انڈیا میں ضم کر لیا گیا. تو اب اگر ایسی بات ہے کہ وہ انڈیا میں شامل ہو گیا تو بھائی وہ ریاست کے جو سٹیزن ہیں ان کی کیا مطلب لیگل اسٹیٹس ہے، اور وہ پاکستان اگر آئیں تو کیا انہیں پاکستان کی سٹیزن شپ دی جا سکتی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے بھائی اس معاملے پر حکومت پاکستان سے کہا کہ وہ اپنا جواب جمع کرائیں. چھوٹو میاں جو ہندوستانی شہری تھے ان کے کوئی وکیل تھے سید سکندر، انہوں نے ایک نیوز ایجنسی کو بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بھائی پاکستان بننے سے پہلے جوناگڑھ کے لوگ پاکستان آتے رہتے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ریاست پاکستان جو تھی وہ پابند تھی کہ اگر وہاں سے کوئی آئے اور ثبوت فراہم کرے تو اسے شہریت دی جائے. لیکن ابھی کچھ سالوں سے یہ سلسلہ رک گیا ہے، اس لیے جج صاحب کو اور بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، نہ یہ سرکاری وکیل کو معلوم ہے کہ نواب آف جوناگڑھ نے پاکستان سے الحاق کیا تھا، اور نہ ہی جج صاحبان کو معلوم ہے. اس لیے کورٹ نے حکومت کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ حکومت پاکستان سے ان کا پوائنٹ آف ویو معلوم کر کے نیکسٹ سیشن میں عدالت کو آگاہ کرے. ایڈوکیٹ سید سکندر نے بتایا کہ جوناگڑھ پر قیام پاکستان کے 2 مہینے کے بعد انڈیا کا ہولڈ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جس کی وجہ سے پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سے رابطہ بھی کیا تھا. اور انہوں نے آئین کے کوئی پاکستانی آئین کے کسی آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دستور پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ جوناگڑھ کے شہریوں کو پاکستانی شہریت کا حق ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اس شق کے تحت یہ اس وقت لاگو ہوگا جب ایسی ریاستیں اور علاقے جو الحاق کے ذریعے
یا کسی اور طریقے سے پاکستان میں شامل ہیں یا ہو جائیں۔ جبکہ اگلے پوائنٹ میں کانسٹیٹیوشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو پاکستان کی جو بھی مجلس شورا ہوگی اس وقت کی، وہ بذریعہ قانون وفاق میں نئی ریاستوں یا علاقوں کو اس شرط پر شامل کر سکتی ہے جن کو وہ مناسب سمجھے۔ تاہم اس سے پہلے والے شق میں پاکستان کی جغرافیائی حدود خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ اور پنجاب پر مشتمل قرار دی گئی تھی۔ اس کیس کے بارے میں زیادہ بات کرنے سے پہلے آئیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں جونا گڑھ میں ہوا کیا تھا۔ اس کے بارے میں کتابوں میں اور رسالوں میں اور انٹرنیٹ کی ویب سائٹ وغیرہ پہ کیا لکھا ہے؟ اس پہ لکھا ہے کہ بھئی برطانوی حکومت نے برصغیر کی تقسیم سے پہلے 262 ریاستوں اور راجوڑوں کو پاکستان، انڈیا یا آزادانہ حیثیت میں رہنے کا حق دیا تھا۔ ان ریاستوں میں جونا گڑھ کی ریاست بھی شامل تھی، جس کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ یعنی انہوں نے جو برٹش کمیشن ہوگی اس نے بتا دیا کہ 262 ایسی چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں اور یہ لوگ خود اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں کہ کس کو انڈیا کے ساتھ جڑنا ہے اور کس کو پاکستان کے ساتھ۔ ریاست جونا گڑھ انڈین گجرات کے کاٹھیا واڑ ریجن میں واقع ہے۔ یہ 3500 کلومیٹر پر مشتمل تھی۔ اس کی سرسبز زمین جبکہ ایک حصہ بحیرہ عرب سمندر سے بھی ملتا تھا۔ اس ریاست میں ہندو آبادی میجورٹی میں تھی، جبکہ وہاں حکومت مسلمان نواب کی تھی۔ اب 1947 میں تقسیم کے وقت کیا ہوا؟ تقسیم ہند کے دوران جونا گڑھ کے نواب محمد مہابت خان جی کا نام لکھا ہے کہ وہ تھے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا اور 15 ستمبر 1947 کو پاکستان نے سرکاری گزیٹیئر بھی جاری کیا۔ تاہم اس ریاست کی پاکستان سے کہیں سے بھی سرحدیں نہیں ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس فیصلے پہ مقامی لوگ خوش نہیں ہوں گے اور اس فیصلے پر پرنسلی افیئرز کے ایک کتاب ہے، اس کے رائٹر ہیں یعقوب خان بنگش۔ وہ لکھتے ہیں کہ نواب آف جونا گڑھ کے دیوان سر شاہ نواز بھٹو تھے۔ نواب نے اپنے دیوان کو کہا کہ بھٹو تھے دیوان، یہ جو سر شاہ نواز بھٹو ہیں یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب تھے۔ نواب نے اس وقت اپنے دیوان کو کہا کہ اب وہ جو بہتر سمجھیں اچھا فیصلہ کریں۔ دیوان نے ریجنل کمشنر کو خط لکھا جو برٹش کمشنر تھے کہ آپ ہماری انتظامیہ کی مدد کریں کہ خون خرابہ اور کوئی جانی مالی نقصان سے بچ کے پاکستان کا ہم حصہ بن جائیں۔ اس طرح 9 نومبر کو انڈیا نے امن و امان کی بحالی کے نام پر ریاست کا وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت کے لیاقت علی خان نے نہرو کو ٹیلی گرام بھیجا جس میں سخت احتجاج کیا گیا اور انڈیا کے اس اسٹیپ کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ لیکن جواہر لال نہرو صاحب نے انڈین فورسز ہٹانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ وہاں کے عوام سے رجوع کر کے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ ریفرینڈم کیا گیا اور انڈین فوج کے زیر انتظام ایک الیکشن ہوا اور اس میں 19,000 سے زیادہ ووٹ انڈیا کے حق میں آئے، جبکہ صرف 91 ووٹ پاکستان کے حق میں آئے تھے، اور اس طرح وہ جونا گڑھ جو ہے وہ آفیشلی انڈیا کا حصہ بن گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا سے اس ریاست کے الحاق کے بعد نواب آف جونا گڑھ مہابت خان جی اپنے اہل خانہ، اپنے دیوان شاہ نواز بھٹو اور اپنے کچھ پالتو کتوں کے ہمراہ بذریعہ جہاز پاکستان پہنچ گئے، جبکہ ان کی ایک بیگم اور ایک بچہ وہاں ہی رہ گئے اور وہ کبھی واپس نہ جا سکے۔ نواب مہابت خان نے 7 نومبر 1959 کو انتقال کے وقت اپنے ورثہ میں ایک بیوہ اور 17 لاواحقین چھوڑے۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے نواب دلاور خان جی کو جانشین قرار دیا گیا اور اس کے بعد جہانگیر نواب قرار پائے۔ مقامی لوگوں نے بغاوت کی ہوگی اور اس کے بعد انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ جونا گڑھ میں داخل ہو گئی ہوں گی اور انہوں نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہوگا۔ پاکستان میں جو نواب صاحب کی املاک تھی اس کے بارے میں بھی کافی خاندان میں اختلافات ہوتے رہے اور ان کے خاندان جائیداد کے مسئلے پر ان کا خاندان جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پہنچا اور وہاں ان سے مدد مانگی۔
1963 میں کمشنر کراچی نے ریاست جونا گڑھ کی املاک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے ایک حصے نواب دلاور کو دیا گیا، جبکہ دوسرے ورثہ میں نقد رقم تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دیگر ورثہ نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اپنے شرعی قوانین کی روشنی میں اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جس کا فیصلہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ نواب آف جونا گڑھ کی املاک میں انڈین حکومت کے پاس 12 ملین روپے، پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس 3 ملین روپے، کراچی میں کروڑوں روپے مالیت کا جونا گڑھ ہاؤس، ملیر میں 16 ایکڑ پر مشتمل ایک باغ، حیدرآباد میں روپ محل، ٹنڈو حیدر میں زرعی باغ، ٹنڈو محمد خان میں 500 ایکڑ زرعی زمین، زیورات اور ہیرے جواہرات شامل ہیں۔ جونا گڑھ کے موجودہ نواب خانجی جہانگیر نے چند سال پہلے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس میں شکوہ کیا تھا کہ ان کے خاندان کو پاکستان آنے کے ساتھ شہریت مل گئی تھی، لیکن بعد میں آنے والوں کو شہریت ملنے میں بہت مشکلات کا سامنا رہا۔ انہوں نے یہ بھی گلہ کیا کہ پہلے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں کے داخلے میں ہمارا کوٹا ہوتا تھا، جس کو اب حکومت پاکستان نے ختم کر دیا۔ نواب آف جونا گڑھ کو ڈیوٹی فری گاڑیوں اور الیکٹرانکس مصنوعات پر امپورٹ کی بھی اجازت تھی، جو کہ بعد میں واپس لے لیا گیا۔ مزید معلومات کی تلاش میں انٹرنیٹ پر گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ اصل میں تو ریاست جونا گڑھ جو تھی وہ مغلیہ سلطنت کے جرنیلوں نے قائم کی تھی، جنہیں بابی نواب بھی کہا جاتا تھا۔ ان نوابوں نے ریاست کے ہندو مندروں اور مٹھوؤں کو بڑی بڑی جاگیریں عطا کی اور ان کی مالی مدد کی۔ اس بڑی اور خوشحال ریاست کی 80% سے زیادہ آبادی ہندو تھی، لیکن ریاست کے نواب نے انڈیا کے برعکس پاکستان میں ضم ہونے کا فیصلہ کیا تھا، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے۔ بہت سارے وہاں کے بزرگوں اور وہاں کے ہسٹورین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ نواب محبت خان سوئم نے ریاست کو پاکستان میں ضم کرنے کا فیصلہ اپنے دیوان شاہ نواز بھٹو کے دباؤ میں آ کر کیا تھا۔ شاہ نواز بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے والد تھے اور عارضی طور پر نواب کے دیوان مقرر ہوئے تھے۔ 85 سالہ مورخ ہریش شمبھو پرساد دیسائی کے والد نواب آف جونا گڑھ کے ریونیو کمشنر تھے۔ انہوں نے ایک صحافی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں شامل ہونے کے فیصلے پر ہمارے لوگ حیران رہ گئے تھے۔ پبلک بالکل شوق میں آ گئی، کیونکہ نواب کو لوگ جس طرح جانتے تھے وہ بالکل کمیونل نہیں تھے۔ پاکستان میں جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور جغرافیائی اعتبار سے بھی پاکستان یہاں سے بہت دور ہے۔ کوئی فضائی رابطہ نہیں تھا، کسی طرح پاکستان سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی نواب ایسا کوئی فیصلہ کریں یہ لوگوں کو منظور نہیں تھا۔ ہریش دیسائی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں انضمام کے اعلان کے بعد جونا گڑھ میں کوئی بڑا فساد نہیں ہوا، لیکن لوگوں میں اتنی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ جو سرکاری ملازم تھے، جو بوڑھے تھے اور جو کہیں نہیں جا سکتے تھے، ان کے سوا پورا جونا گڑھ خالی ہو گیا۔ دیہات میں لوگوں نے اپنے گھر والوں کو دوسری ریاستوں میں بھیج دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ضم ہونے کا فیصلہ نواب کا نہیں بلکہ ان کے عارضی دیوان شاہ نواز بھٹو کا تھا۔ بھٹو نے نواب محبت علی خان کو عملی طور پر نظر بند کر دیا تھا۔ فیصلے کے بعد کسی سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ جام نگر کے مہاراجہ دگ وجے ان کے بہت قریبی دوست تھے، انہوں نے نواب سے ملنے کی کوشش کی تو انہیں بھی نہیں ملنے دیا۔ جونا گڑھ کے ایک اور مقامی فرد غلام رسول خان یوسف زئی، جو اس وقت 15 سال کے تھے، انہوں نے اس وقت کا منظر یاد کرتے ہوئے بتایا، ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، خوف کا ماحول تھا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، سب لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان میں ضم ہونے کا فیصلہ نواب محبت خان کا نہیں تھا، دنیا کہتی ہے کہ شاہ نواز بھٹو نے انہیں بہکایا۔ بھٹو صاحب انہیں پاکستان لے گئے، ہم تو اس وقت ناسمجھ تھے، لیکن والد صاحب اور سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھٹو کے کہنے پر وہ پاکستان گئے۔
بتایا جاتا ہے کہ نواب مہابت خان اس افراتفری کے دوران اپنی بیگمات اور بچوں کے ہمراہ ایک ڈکوٹا طیارے کے ذریعے پاکستان چلے گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی پاکستان، امریکہ اور یورپ منتقل ہو گئے۔ بس کچھ دور کے رشتہ دار باقی بچے ہیں جو الگ الگ مقامات پر بس گئے ہیں۔ آزادی کے چند مہینوں بعد ریاست کو انڈیا میں باضابطہ طور پر ضم کر لیا گیا تھا، اور جوناگڑھ کی نئی نسل اس بات پر خوش ہے کہ یہ خطہ پاکستان میں شامل نہیں ہو سکا۔ وہاں کے ایک مقامی چراغ ونود بھائی ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر جوناگڑھ پاکستان میں چلا گیا ہوتا تو یہاں کی ثقافتی میراث مٹ گئی ہوتی۔ یہاں 2000 برس پرانے بدھسٹ غار ہیں، شہنشاہ اشوک کے قدیم ستون ہیں، مقدس سدرشن تالاب ہیں، یہ سبھی ختم ہو گئے ہوتے۔ ایک لیکچرر جو کہ قانون پڑھ رہی ہیں، انہوں نے اسی صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی انڈیا میں رہ جانے پر خوش ہوں، اور ہمارے سارے رشتہ دار اور گاؤں والے خوش ہیں کہ ہم انڈیا میں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں کہ وہاں لڑکیوں پر کتنی پابندیاں ہیں، اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم وہ بہت کچھ نہ کر پاتے جو ہم یہاں کر پاتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آزادی کے وقت پاکستان کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات پر کوئی درار نہ ڈال سکا۔ وہاں کے ہندو مسلمانوں کے تعلقات پر اس کے کوئی منفی اثرات نہیں پڑے۔ چراغ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ فیصلہ ہندو نے کیا تھا یا مسلم نے۔ آزادی سے پہلے بھی ہندو مسلم ساتھ رہتے تھے، اور یہی کلچر آج بھی ہے۔ جوناگڑھ ہندو مسلم ثقافت کا ایک مجموعہ ہے۔ وہاں کے ایک مقامی صحافی حنیف کھوکر کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پاکستان میں انضمام کا فیصلہ غلط تھا، اور یہ فیصلہ نواب مہابت خان کا نہیں تھا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر نواب یہاں رک گئے ہوتے تو بہت عزت کے ساتھ رہتے۔ آج کی نسل پر ان واقعات کا کوئی منفی اثر نہیں ہے۔ جوناگڑھ اب گجرات کا ایک بڑا سیاحتی مرکز ہے۔ لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں وہاں نواب کے محلات ہیں، مہمان خانے ہیں، اور شاہ نواز بھٹو کی رہائش گاہ اب ایک میوزیم اور سرکاری دفاتر میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کو تقسیم سے پہلے کی مشترکہ وراثت پر بہت فخر ہے۔ جگہ جگہ خوبصورت مقبرے ہیں اور عالیشان عمارتیں ہیں جو جوناگڑھ کی خوشحالی اور شان و شوکت کا پتہ دیتی ہیں۔ ماضی کی یہ خوبصورت عمارتیں اور مقبرے یہاں کے نوابوں اور تاریخ کی یاد دلاتی ہیں، لیکن تقسیم ہند کے 7 دہائیوں بعد بھی، آج 70-75 سال کے بعد بھی، پاکستان سے جوناگڑھ کے انضمام کے اعلان کی یادیں اب بھی تاریخ میں کہیں گم ہو چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے اخبار میں اس کا ذکر پڑھا تو میں بھی چونک گیا، کیونکہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی۔ یہ ساری باتیں جان کے لگتا ہے کہ یار جب تقسیم کے وقت ہندوستان کے نقشے پر چیزیں پھیلی ہوئی ہوں گی، کیسے اس کے تنازعات طے ہوئے ہوں گے، جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہوں گے انہیں کس قدر مشکلات ہوئی ہوں گی، اور انہیں پھر کتنا وقت لگا ہوگا سیٹلمنٹ کے لیے۔ تو سوچ کے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے پرانے لوگوں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی، اور بہت مشکلوں کے بعد یہ ملک پاکستان بنا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کی ٹھیک طریقے سے حفاظت کریں، اس کی خدمت کریں، اور پاکستان کو مضبوط کریں، کرپشن سے دور رہیں، اور پاکستان میں تعلیم پھیلائیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آئیں، اور بس مل جل کے دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستی کریں، تعلقات بنائیں، آگے بڑھیں۔ تو پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔